بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آپ کے سوال اور شریعت مطہرہ کے جواب والے پروگرام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ احباب کے جتنے سوال سامنے آ چکے ہیں اور جتنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں ان سوالات کو ٹچ کرتے ہوئے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلا سوال ملک ہندوستان سے زکریا حفیظ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب دین اسلام بندہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کیا واقعی مرتد کی سزا واجب ہے موت کے حوالے سے کہ اس کو سزائے موت دی جائے یا نہیں؟ آپ شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں۔ بھائی زکریا حفیظ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بنیادی طور پر ایک دو باتیں سمجھیں۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کو جو مسلمان بن کر قبول کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو دین اسلام پر کوئی شبہات ہیں یا وہ دین اسلام شبہات کی بنیاد پہ ترک کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تھوڑی تفصیل سمجھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر کسی نے کہا میں اسلام چھوڑتا ہوں، ادھر سے اٹھاؤ تلوار اور گردن پہ مارو اور چل میرا بھائی، گردن قلم۔ یوں حکم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ مسائل معاملات موجود ہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی قتل کی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے بالغہ ہونے کے باوجود وہ اسلام قبول کرتی ہے چھوڑتی ہے، اس کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، باقی معاملات موجود ہیں۔ لیکن جو اسلام میں مرتد کے لیے قتل ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں ہر مشرک کے لیے قتل نہیں ہے، ہر کافر کے لیے قتل نہیں ہے، ہر منکر اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بندہ دین اسلام سے برگشتہ ہو کر اسلام کو چھوڑے گا تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بیسس پر چھوڑ رہا ہے اس بیسس پر اس کی تسلی کرائی جائے، اس کو باقاعدہ صفائی دینے، سمجھنے، سننے، سنانے کا کھلے طور پہ ڈیبیٹ کا موقع دیا جائے کہ بھائی آپ دین اسلام کس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سے حکم سے اطمینان نہیں ہے۔ علماء بیٹھیں گے، پوری جیوری بیٹھے گی، پوری حضرات بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اسے دلائل سے سمجھائیں گے کہ اسلام کے اس حکم کی حکمت یہ ہے، اس حکم کی حکمت یہ ہے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، یہ مسلسل اسے سمجھایا جائے گا اور اسلامی حکومت بیٹھے گی۔ اس کے باوجود بھی وہ بندہ جب دلائل میں عاری ہو کر اسلام کو چھوڑ دے تو پھر قرآن کریم کا حکم ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، مملکت اسلامیہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود اس نے نہیں مانا تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس طرح موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ جب اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر بعد میں اسلام کو چھوڑا اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا قتل اور قتال کیا اور اسلام کے ساتھ لڑے، ان کے ساتھ یہی کام کیا گیا۔ جب سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے کس بنیاد پہ چھوڑا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سزا ہے اتنی سخت ہے، یہ کیوں ہے؟ بھائی دنیا میں کوئی بندہ ہو وہ اپنے ملک کا قانون ماننے کے بعد باغی ہو جائے تو باغی ہونے کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ بغاوت کی اسلام میں سزا تو ہے، اس ملک کے قانون میں کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ یورپی کنٹریز ہیں یا باقی ہیں، وہاں پر کوئی بندہ ان کے ملک کا وفادار ہونے کے بعد وہ ملک سے غداری کر لیتا ہے تو وہ ملک اسے کیا سزا دیتے ہیں؟ جو آج ہم پہ اسلام میں مرتد کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں وہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی غدار کے لیے تلوار ہے۔ تو بابا آپ کے دنیا والے غدار کے لیے آپ تلوار تجویز کر رہے ہیں، تو جو اسلام، جو مذہب، جو دین، جو ضابطۂ حیات خالق جل و مجدہ کا دیا ہوا ہے، خالق جل و علا کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے،
اور دین اسلام مکمل ضابطے حیات ہے، کوئی مجبور بھی نہیں کیا تھا کہ تو کلمہ پڑھ، وہ خود اپنے شوق سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر ہم نے دلائل سے سمجھا دیا، اس کے وجود بھی وہ نہیں مان رہا، تو اسلام پھر اس کا کیا کرے مجھے بتائیں؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آپ اس بنیاد پہ کہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو بات کہ دین چھوڑنے والے کی جو سزا ہے یہ سزا سزائے موت ہے، کیا یہ صرف قرآن کریم دے رہا یا اس سے پہلے مذاہب میں بھی ہے؟ اگر تورات تالمود کو، یہ ہمارے یہودیوں کی کتابوں کو دیکھا جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے، تورات بھی کہتے ہیں توریت بھی کہتے ہیں، اس کو تالمود کے حوالے سے پڑھ لینا تو وہاں بھی یہی بات موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کو ماننے کے باوجود اللہ کے دین کو برگشتہ ہو جائے تو اسے سمجھانے کا حکومت وقت موقع دے گی، اس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے پوری جیوری بیٹھے گی، اسے سمجھایا جائے گا، پورا ریلائز کرایا جائے گا بھائی آپ کی یہ غلطی یہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ اعتراض جو اسلام پہ تھا وہ یوں نہیں ہے، وہ پوری ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے لیے سزا سزائے موت ہے۔ تو یہ دنیا کی حکومتوں کے قانونوں میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے، اس لیے صرف اسلام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے محمد اکرام اللہ ضلع بکر پنجاب سے پوچھتے ہیں کہ کسی بھی نماز میں امام قرات کر رہا ہو اور وہ بھول جائے تو اسے کس طرح بتایا جائے؟ بھائی کرام اللہ، نماز میں جب امام قرات بھول جاتا ہے نا تو اس کے بھول جانے پر جو اسے پیچھے سے سمجھایا جاتا ہے مقتدی اور سامع کی طرف سے، اسے لقمہ کہتے ہیں، کہ جو لقمہ ہے وہ کس طرح دیا جائے۔ اس لقمے سے مراد کھانے کا لقمہ نہیں ہے، قرات قرآن کا لقمہ ہے، الفاظ قرآن کا لقمہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے گا بابا یوں نہیں ہے یوں ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیل ذہن میں رکھیں کہ یوں نہیں ہے کہ وہ اٹکا اور آپ نے بس بالکل انتظار پہ ٹھہرے تھے اور ریڈی ٹو فائر تھے، آپ جیسے ہو ٹھک آپ نے لقمہ، آپ کا علم جوش مار رہا تھا، آپ کی قرات جوش مار رہی تھی، یوں نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ جو امام اٹکا ہے کیا اس نے اپنی اٹک ایسی رکھی ہے، ایسا طرح پہ اٹکا ہے کہ اس سے اسلام کی نماز کا معنی بدل گیا، قرآن کا لفظ بدل گیا، مطلب ہی بالکل ختم ہو گیا، کیا پوچھنا کیا بتانا تھا، وہ کلمہ کفر ہو گیا، تو پھر بتانا چاہیے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی سی بات ہے اور امام اٹکنے کے تھوڑا ٹائم بعد جا کے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اور اگر امام ٹھیک نہیں کرتا اور غلطی بھی چھوٹی ہے، جب 3 آیات تلاوت کر چکے اب وہ رکوع کر سکتا ہے تو رکوع کرے گا، نماز کی رکعت پوری کر لے گا، تو اس پر اس کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام صاحب اٹک گیا ہے، اب بتانے والے نے پیچھے سے نہیں بتایا تو امام کو چاہیے اس قرات کو موقوف کرے اور کوئی اور سورت پڑھ لے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ میں مثال دیتا ہوں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، سورت نمبر 12 سورت یوسف پڑھ رہا ہے وہ آدمی، اور اس پڑھنے کے دوران اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے یا بھول جاتا ہے کہ آگے مجھے کیا پڑھنا ہے، وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ پڑھ لے آگے سے، کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن یہ جو یہاں آج کل ترتیب ہے نا کہ فوراً بتانا اور پتہ نہیں جو بندہ ہے کوئی اور بتائے، تو یہ پاکستانی مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات امام پھر اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بتانا بھی ہے تو آپ سے تھوڑا صبر نہیں ہوتا، تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیں، ہاں جب میں لفظ نہیں اٹھا سکوں، مثال تراویوں میں چل رہا ہے تو پھر بندہ پیچھے سے بتا ہی دے تو امام کو لقمہ لے لینا چاہیے۔ اس پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بندہ ہے وہ لقمہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ نماز سے باہر ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا ہے تو امام کی نماز بھی چلی جائے گی، کیونکہ خارج صلاۃ والے نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لے لیا ہے، تو ایسے بندے کو بھی لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر اس کو لقمہ دینا ہی ہے نا تو یہ نیت کرے، اللہ اکبر کرے، نماز کی اقتداء میں شامل ہو، امام کو بتا دے، بالکل ٹھیک ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، میں اکثر رمضان مبارک میں ایک بات کرتا ہوں کہ 10 رکعت تراوی والوں سے بچو۔ وہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ بھئی یہ ہے، پڑھتے تو 20 ہیں لیکن قرات 10 رکعت کی سنتے ہیں، امام صاحب 10 رکعت، امام صاحب تو 20 ہی پڑھاتے ہیں، پہلی رکعت میں یہ پیچھے بیٹھے رہیں گے ٹیک لگا کر، سناؤ یار کیا حال ہے، خیریت ہے؟ او بڑی گرمی تھی آج، بڑا روزہ لگا آج، بڑا حساب کتاب، اچھا اور آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے؟ مہنگائی بڑی چل رہی تھی، لاک ڈاؤن کا کیا حال ہے؟ اس طرح کئی معاملات
غلط اور ٹھیک ایک دوسرے چلتے رہتے ہیں. جب دیکھتے امام صاحب رکوع میں گئے چل بھائی اللہ اکبر بیٹھ گئے. ان میں سے کسی کو شوق ہے نا تو انہیں نماز کی نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. اس کے بعد یہ چاہیں تو امام کو لقمہ دیں. بالکل اس طرح لقمہ دینا اور پھر لقمہ لینا جائز ہے. یہ عبدالحفیظ صاحب ہیں, شاہینوں کا شہر سرگودا, یہ وہیں سے سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں شریعت میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کیسا ہے, جبکہ لبیک اللہم لبیک تو حج کے موقع پر تلبیہ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. عبدالحفیظ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں اسلام میں جو تلبیہ ہے نا وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے, صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے, اہل بیت نے بھی پڑھا ہے, تابعین نے بھی پڑھا ہے, تبع تابعین نے بھی پڑھا ہے, ائمہ اربعہ نے بھی پڑھا ہے. پوری امت اس کو پڑھتے ہوئے آ رہی ہے. وہ حج اور عمرے کے موقع پہ پڑھتے ہیں. آپ نے احرام میں پڑھنا شروع کر دینا ہے. جب آپ نے احرام پہن لینا ہے تا وقت تک کہ کعبہ پہنچ نہ جائیں اس وقت آپ نے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. اور جب کعبہ پہنچ جائیں تو اب لبیک کی حاضری تو ہو گئی, اب آپ نے جو ہے نا وہ تلبیہ موقوف کرنا ہے اور اپنے مناسک حج اور مناسک عمرہ کو شروع کر لینا. کچھ دنوں سے یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے, کوئی صحابی حاضر ہوتے اور انہیں کچھ پوچھنا عرض کرنا ہوتا اللہ کے رسول کی خدمت میں, تو وہ بات کرتا, اللہ کے رسول بات کرتے تو لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. اس طرح موجم طبرانی میں موجود ہے, طبرانی الصغیر میں موجود ہے, موجم الصغیر الطبرانی میں, کہ ایک گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ مردہ گو تھی. تو وہاں کے بنو سلیم کے دیہاتی نے اس کو نیچے ڈال کے کہا کہ اگر یہ ایمان لائی تو میں ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کو مخاطب کر کے فرمایا یا ضب, اے گو. تو کہتے ہیں فیجیبہ, اس نے جو جواب دیا ہے نا بلغت عربی فصیحہ, لغت عربی میں فصیح زبان میں جواب دیا, لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پہ ایمان لایا, ناکام ہو گیا جس نے آپ کو ٹھکرایا. یہ جواب. تو اس سے اور اس طرح باقی حدیث سے مثلا حضرت جابر کی روایت ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. تو یہ الفاظ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرض کرتے جب اللہ کے رسول سامنے تشریف فرما ہوتے. تو اب بھی کوئی بندہ روزہ رسول پر حاضر ہو تو لبیک کی بات کر کے وہ بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں وفات کے بعد حیات ہیں, قبر کے قریب والوں کا سلام و کلام اللہ کے رسول سنتے اور جواب دیتے. وہاں پر جا کر اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن آپ دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کہیں ثابت نہیں ہے. آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہو اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے. دور سے رہ کے لبیک, مکہ مکرمہ سے آپ دور ہیں, کعبہ سے دور ہیں, لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, صحابہ کرام اہل بیت عظام اور امت مسلمہ سے ثابت ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر کسی مسلمان کا اللہ کے رسول کی ظاہری آیات میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دور ہو. میزان شریعت میں, اسلام میں, دین میں آپ کہیں اس بات کو پروف نہیں کر سکتے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بابا لبیک کہنا ہے تو روزہ رسول پر جائیے, ادھر لبیک کہنا تو لبیک اللہم لبیک کہیے, تلبیہ نہ بدلیے, تو لوگ کیا کہتے ہیں ان کو رسول اللہ کے نام سے چڑ ہے, کافر اور بے ایمان ہے وہ بندہ جس کو رسول اللہ کے نام مبارک سے چڑھو. کون کہتے ہیں چڑ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کون سا لفظ کہاں کہنا چاہیے اس کے لیے شریعت کی تعلیمات موجود ہیں. جب شریعت کی تعلیمات موجود ہیں تو آپ شریعت کی تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟
صرف محبت کو، عقیدت کو، پیار کو سامنے رکھیں اور شریعت کو پس پش ڈال دیں۔ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، اہل بیت نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تبع تابعین نے نہ کیا ہو، امت مسلمہ کے عمل اور معمولات سے اور تعامل سے وہ ثابت نہ ہو، اور ہم کہ جی نہیں مجھے محبت ہے تو پھر آپ کہیں میری رائے ہے، پھر اس کو شریعت کا نام نہ دیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوں، یہ لبیک کا نام جو ہے کہاں سے کہاں تک لوگوں کے سامنے لینے کے لیے تو تیار ہیں، اور جب کوئی اور مسئلہ ہو تو وہاں سے نام اوپر نیچے۔ بابا وہ بات کریں جو شریعت میں کرنے والی ہے۔ اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کے اصولوں سے اسپیسیفک اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے دور رہ کے لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور لبیک یا رسول اللہ کی بات، یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ سیف علی خان پوچھتے ہیں، یہ کراچی سے ہیں، کہتے ہیں مجھے 13 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور اسموکنگ کی عادت پڑی ہوئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں جس سے مجھے یہ عادت ختم ہو جائے اور میں اس عادت کو چھوڑ دوں۔ بھائی سیف، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ لوگوں کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، وہ غلطی میں آ جاتے ہیں، اور پھر اسموکنگ، یہ جو آپ تمباکو جلا کر منہ کے قریب آگ لگا کر پیتے ہیں، اس کا میڈیکلی بھی کتنا نقصان ہے آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ اس کو دیکھ لیں، میڈیکلی جتنا نقصان ہے اس کا، تو اس نقصان کے بارے میں ذرا آپ دیکھیں۔ یہ شیشے کا گلاس ہے، اس کو بند کریں اوپر سے اور یہاں تھوڑا دھواں رکھیں، ایک سگریٹ جلنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگا اور اس کا معاملہ کیا ہوگا اور اس کا نظارہ کیا ہوگا اور اس کی حالت کیا بن چکی ہوگی، یہ آپ کو نظر آ جانا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کا اندر ہے، وہاں آپ آگ ڈال رہے ہیں، دھواں ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے سوچا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حدیث پاک میں تیری جان کا تیرے اوپر حق موجود ہے۔ تو جب تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے تو اللہ پاک تو پوچھیں گے۔ یہ دوسرے لفظوں میں خودکشی کی تیاری ہے، اس لیے اس تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو ڈبی آپ لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہ کوئی ہوتی ہے، کوئی گوڈ لیف کی ہے، اور پتہ نہیں کوئی ڈن ہل مینتھول کی ہے، اور انٹرنیشنل اس طرح یہ نام سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ تو جو ادارہ موجود ہے جس کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے گی کہ آپ کے لیے مضر ہے یا آپ کے لیے مفید ہے، وہ اوپر لکھ کر لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے وجود بھی آپ اس کو لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی موت خرید رہے ہیں۔ اس سے بچ جائیے۔ اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ جو ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کثرت سے آپ پڑھتے رہیے، پانی پر پڑھ کے پھونک لیجیے، یا ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تعالی یہ عادت اللہ پاک آپ کو چھڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت والمراد کہتے ہیں نا، آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ بابا میں اس بری چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف وظیفہ بتا دیں، میں کہتا ہوں جب کھانا آپ کے سامنے ہو، روٹی ہے، اسی طرح سالن ہے، وہ چنگیر میں یا پلیٹ میں یا تشت میں یا ڈش میں رکھے ہوئے آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ نے ادھر کو روٹی کو دیکھے، ادھر سالن کو دیکھے، ادھر سلاد ولاد کو دیکھ کے کہا اللہ میرے منہ میں آ جائے میں کسی مولوی صاحب سے وظیفہ پوچھ لوں۔ اس وقت آپ کسی وظیفہ پوچھنے آتے ہیں؟ جی نہیں، آپ نے اس وقت اپنے ہاتھ کو حرکت دینی ہے اور نوالا توڑنا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے، لال بی بی نے دھکا دیا گئی سمندر پار، وہ آپ نے فوراً کھا پی لینے۔ تو یہاں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں چاہیے، ادھر آپ سارے وظیفے لینے دینے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو صرف وظیفوں پر انحصار نہ کریں۔ بابا یہ بات یاد رکھیں، دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے، ورنہ آپ ایسے موقع پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے بھائی اپنے پیشنٹ کو آپ گھر لے جائیں، اسے دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ ان بری چیزوں سے بچ جائیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے ضمیر کی جھنجھوڑنے کے لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ محمد خرم ریاض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے اور شریعت کے مطابق میک اپ کرنے کے مسائل پر روشنی ڈال کے دے دیں تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو۔ بھائی محمد خرم، شادی اور میک اپ
پہلے شادی کا پوچھ لو پھر میک اپ کا، یا پہلے میک اپ کا پوچھ لیں؟ چلو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ نے دونوں باتیں اس میں ڈال دی ہیں۔ شادی جو ہے نا اسلام میں 6 چیزوں کا نام ہے، 2 اس میں فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ جو فرض ہیں، پہلی چیز ہے آفر، دوسری ہے ایکسیپٹ۔ آفر اور ایکسیپٹ کا معنی ایجاب اور قبول، رشتہ لینا اور دینے والی بات جو کرتے ہیں۔ اس میں دوسری چیز ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونا۔ آفر ایکسیپٹ، ایجاب و قبول اور 2 مسلمان گواہ ہونا، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے واجب۔ واجب کا معنی یہ ہے حق مہر واجب ہے، جو حق مہر طے ہو گیا وہ آپ نے حق مہر دینا ہے۔ جب حق مہر واجب ہے یہ آپ کے ذمے ہے، وہ آپ آج دیں، کل دیں، پرسوں دیں، 10 سال بعد دیں، سال بعد دیں، آپ کے اوپر لازم ہے۔ اللہ نہ کرے خاوند فوت ہو گیا اور اس نے حق مہر نہ دی تو اس کے ترکے سے پہلے حق مہر نکالا جائے گا، جو بیوی کو دیا جائے گا بعد میں ترکے اور ورثاء کی تقسیم لازم آئے گی۔ اور 3 سنتیں، نمبر 1 خطبہ نکاح پڑھنا، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور چھوارے ہوتے تھے، یہ آپ علیہ السلام اس پر پھینک کے تقسیم فرما دیتے تھے لوگوں پر، ایسے بطور مزاح کے یوں ڈال دیں، یوں نہ ہو کہ ایسے جا کر کسی کے سر میں اور کسی کے آنکھ میں لگے اور آپ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب نے کہا تھا چھوارے بھکامڑے، یوں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہے، شب زفاف کے بعد دعوت ولیمہ ہے۔ آج کل شب زفاف سے پہلے دعوت ولیمہ ہے، وہ دعوت ولیمہ مسنون نہیں ہے، یہ رات گزارنے کے بعد اگلے دن کا یہ شادی کا خوشی کے طور پہ، شادی کی خوشی کے طور پہ دعوت ولیمہ کیا جاتا ہے، تو یہ مسنون ہے۔ اس کے ساتھ جو میک اپ کے مسائل ہیں نا، تو میک اپ کے مسائل پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میک اپ کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، حرام کے درجے تک ہیں، وہ کفار کے معاملات میں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں۔ مثلا بنیادی طور پہ ایسا میک اپ کرنا جو کسی حرام اجزاء سے بنا ہوا، اس میں خنزیر کے بالوں کی آمیزش ہو، خنزیر کی چربی کی آمیزش ہو، پتہ نہیں کتے کی کوئی چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہوں، تو یہ جہاں کا برانڈ ہے نا ذرا وہاں پر نظر ڈال دیا کریں کہ کیا یہ کس ترتیب سے ہو کر آ رہا ہے، اس کو آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ مسلمان ہے تو وہ میک اپ ایسا کرے جو میک اپ اس کی عبادت میں آڑے نہ آئے۔ آپ نے میک اپ تو کر لیا اور اب 2000 کا میک اپ آپ نے منہ دے ہوتے تھپوا کے دیا، تو اس کے بعد آپ نے وضو تو کرنا نہیں ہے، نمازیں چلی گئی، تو یہ فائدہ اس میک اپ کا۔ اچھا آپ نے میک اپ کیا تو پھر باوضو رہنا بھی سیکھے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ میک اپ کے معاملات میں نیل پالش جو ہے، نیل پالش کی ایک جھلی اوپر جم جاتی ہے جس کی وجہ سے وضو کا پانی اندر نہیں جاتا اور وہ وضو نہیں ہو سکتا، تو اس کا ریموور ساتھ رکھا کریں تاکہ وضو کے ٹائم پہ آپ اس کو دھو کر صاف کر کے وضو کر لیا کریں تاکہ آپ کا وضو ہو سکے۔ یا ان دنوں میں عورت نیل پالش استعمال کرے جن دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، مخصوص ایام اس کے ڈیز آف دا مینسز چل رہے ہیں، تو ایام حیض میں ہی کر سکتی ہے، اس نے کی نماز تو ہے نہیں سے، تو خصوصی پیکج ملا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف، قانون کی طرف سے۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میک اپ کے معاملات میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھویں کٹانا اور اس کے پتہ نہیں ایسے ایسے اور اس کو یہ کرنا اور وہ پتہ نہیں، مجھے تو اس بارے میں معلومات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں بھویں شویں کٹا کے کوئی مسکارا شسکارا وہ لگا دیتے ہیں، بندے سے بندی سے پتہ نہیں کہاں سے کہا ہو جائے، تو اس کا تھوڑا خیال کیا کریں، اس طرح کی یہ کٹوانے جائز نہیں ہیں۔ میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ صبح ایک خاتون خانہ گئی اور جا کر کہہ آئی کہ ایک کیک بنا لیں اتنے کلو کا، اتنے پاؤنڈ کا، یہ سالگرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اس نے آرڈر لکھ لیا ہے، وہ خاتون گئی، شام کو گئی ہے تو میک اپ وغیرہ حسابم کتابم کے ساتھ گئی ہے، تو دکاندار کو کہا کہ وہ کیک ہمارا موجود ہوگا ذرا وہ اٹھا دیں، تو دکاندار نے کہا جی صبح آپ کی امی جان آئی تھی اور وہ آرڈر دے گئی تھی، حالانکہ ہے یہی۔ تو میک اپ میں اس طرح کا بھی گزارا کیا کریں۔ اور بعض اوقات میک اپ اتنا کر کے عورتیں چلی جائیں نا، اور وہ میک اپ اگر شادی میں بارش کے اوپر اتر جائے تو بچے گود سے چھلانگ لگا کر بھاگ جائیں گے، بھائی ہماری امی کہاں ہیں۔ تو اس طرح کے میک اپ سے بچیں، باقی جو جائز حد تک میک اپ ہے آپ اس کو کریں، آپ کو شریعت کبھی نہیں روکتی۔ یہ محمد احمد ہے بہاول نگر سے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز اور وطر کا مسنون طریقہ ہمیں بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیرا۔
بھائی محمد احمد، نماز کا مسنون طریقہ، تو آپ میں 2 کتابیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ نماز مسنون کلاں ایک ہے حضرت مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ بھی دیکھ لیں، تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ نماز کے متعلق دلائل مکمل احادیث پاک کا واضح رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا پائے تو یہ ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ یہ نماز اہل سنت والجماعت جو ہے یہ آپ کو حضرت مولانا استاد ذی المکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم نے یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک مکمل احادیث پر مشتمل اس کو نماز کے مسائل پر لکھا ہے۔ یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں تو مکمل نماز مسنون کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں اور اس پر مکمل نماز مسنون آپ کے سامنے ہوگی۔ جہاں تک ہے وتر کا معاملہ، وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور 3 رکعتوں میں سورتوں کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے۔ 3 رکعتیں اور آخر میں ایک سلام ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ سنن نسائی میں بھی 3 رکعتوں کی اور 3 روایتوں کی اور 3 سورتوں کی ترتیب موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وتر 3 ہے۔ تو یہ 3 وتر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وتر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز میں بھی 3 رکھتے ہیں اور آخر میں ایک ہی سلام ہے، درمیان میں کوئی سلام نہیں پھیرنا کہ 2 علیحدہ کر لیں ایک علیحدہ کر لیں، تو یہ بھی ایسے ہے۔ اور اس کو مغرب کو بھی وتر نماز کہتے ہیں، وہ بھی 3 ہیں، اور یہ عشاء کے وتر ہیں، یہ واجب ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر جب اللہ اکبر کر کے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ آپ کو آنا چاہیے، الی آخری مکمل درود ہے، مکمل دعائے قنوت ہے، تو یہ آپ کے علم میں ہو تو آپ اس طریقے پر آپ نے وتر پڑھنے ہیں۔ اور اگر وتر کے اندر آپ کو بھول ہو جاتی ہے اور آپ دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ واجب کے پاس نہیں آئیں گے، آپ فرض میں اب چلے گئے ہیں، تو فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آنا ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ اب آپ رکوع ہی کر لیں، اور جب آپ نے رکوع کر لیا اس کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، اور جب آپ پہنچیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ایک سلام پھیریں اور اس کے بعد 2 سجدے دیں، اسے کہتے ہیں پلنٹی، سجدہ سہو، یہ آپ کو دینا پڑے گا، یہ فائن ہو گیا آپ پر۔ تو آپ یہ 2 سجدے دے کر 2 سجدے کے بعد دوبارہ شروع سے اتحیات پڑھ کے آپ اس میں وتر کو مکمل کر لیں گے، تو یہ وتر کی ترتیب ہے۔ یہ زندہ دلانے لاہور سے بھائی محمد آصف صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے بیان میں فرقہ واریت بہت ہوتی ہے، کچھ نرمی سے گفتگو کیا کریں، ناراضگی معاف۔ بھائی محمد آصف، فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو فرقہ واریت کا لفظ صرف یاد کرایا گیا ہے یا معنی مطلب مراد و مفہوم بھی آپ کے علم میں ہے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کا معنی ہے صرف فرقے کی دعوت دینا۔ ہم تو مکمل اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہر اسلام کے ہر عنوان پر میری گفتگو موجود ہے، آپ صرف فرقہ واریت کی بات کیسے فرما رہے ہیں؟ کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 73 فرقے، 72 جہنم جائیں گے اور 1 گروہ جنت جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کی ترتیب پہ ہوگا، ما انا علیہ و صحابی، کھلی کھلی حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29-30 اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی سے دین لو، صحابہ سے عمل لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو اس طرح کی بات کرنا فرقہ واریت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شاید آپ کا سوال اس طرح ہو کہ مولانا آپ کے بیان میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے بیان میں فرقوں کی بات کر کے ان پر رد کرتے ہیں، باطل فرقوں کی، باطل گروہوں پر، باطل گروپس پر، جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر رد کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی قطعاً اور سراسر غلط ہے۔ صحیح بخاری حدیث پاک کی ایک معتبر کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو آخری باب قائم کیا اس باب کے 2 نام ہیں، کتاب التوحید
والرد علی الجہمیہ، ایک کتاب التوحید ہے کہ اللہ کی توحید کی بات ہے، دوسری الرد علی الجہمیہ، جہمی لوگوں پر رد ہے جو غلط لوگ تھے اور باطل نظریات رکھتے تھے۔ تو امام بخاری نے ختم بخاری میں جاتے جاتے ہمیں رد سکھایا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ہمیں امر بالمعروف نیکی کا حکم یہ بھی سمجھایا ہے، نہی عن المنکر برائی سے روکنا بھی سمجھایا۔ تو جب ہم برائی کا ذکر کر کے اس سے روکیں گے نہیں تو لوگ روکیں گے کیسے؟ اور اس پر لگے ہاتھوں میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، صاحب السر رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت استاد جی آپ کے بیان میں شر کی باتیں ہیں، باقیوں کے بیانوں میں خیر کی باتیں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمان لگے کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر، صحابہ کرام حضور پاک سے خیر کی باتیں پوچھتے، وکنت اسألہ عن الشر، اور میں رسول اللہ سے شر کی باتیں، فساد کی باتیں پوچھتا۔ وہ خیر اسی لیے پوچھتے تاکہ خیر پہ عمل کریں، اگلوں کو سمجھائیں، میں شر اسی لیے پوچھتا تاکہ خود بھی بچوں اور اوروں کو بھی بچا پاؤں، مخافتا ان یدرکنی۔ تو ہمارا مزاج حذیفی ہے، ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مزاج پر ہیں کہ شر کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے تاکہ خود بھی بچیں اور اوروں سے بھی بچ پائیں۔ تو شر سے بچنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے ہر جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ جو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر اگلے جمعہ تک دجال آ گیا تو یہ بالکل اس سے دجال پروف بن جائے گا۔ تو اگر میں اپنے بیانات میں باطل فرقے پر رد کرتا ہوں، غلط کو غلط کہتا ہوں، اور جب غلط کو غلط کہہ کر لوگوں کو بچاتا ہوں، تو آپ مجھے فرقہ واریت کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ تو مجھے یہ کہہ کہ مفتی صاحب اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے ہمیں بیماریوں سے آگاہ کر دیا، آپ نے ہمیں سمجھا دیا، آپ نے ہمیں سنا دیا تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، یا آپ نے یہ اصلی خوراک، اسلامی خوراک پہلی مرتبہ کھائی ہے، طاقتور خوراک بندہ پہلی دفعہ کھائے تو پھر پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے، کہیں یہ مسائل تو نہیں ہے؟ یا آپ ان لوگوں سے تعلق تو نہیں رکھتے کہ جو کہتے ہیں وہ بات کریں جس سے سب راضی ہوں؟ میں نے کہا ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی پاک دھرتی میں اللہ کا نمائندہ جب اللہ کی بات کرتا تو شیطان والے ناراض ہو جاتے تھے، حق کی بات کرتا نبی تو باطل والے ناراض ہو جاتے، حقیقت اور سچائی بتاتا تو جھوٹ والے ناراض ہو جاتے۔ تو نبی کا وارث بھی جب حق بتائے گا، حقیقت بتائے گا، سچائی بتائے گا، اللہ کی بات کرے گا تو شیطان والے اور جھوٹ والے اور برائی والے ناراض ہوں گے۔ کیا آپ ان سے ریلیٹڈ تو نہیں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ایسی بات کرو جس سے سب راضی ہوں، تو پھر مجھے ایک نبی دکھا دو جب وہ کوئی گفتگو کرے اس سے شیطان بھی راضی اور سب راضی ہوں۔ تو بابا جب حق والے بات کریں گے تو شیطان والے ناراض ہوں گے، اس لیے آپ کو ہمیں فرقہ واریت کا طعنہ نہیں بلکہ اس بات کو سن کے جو فرقہ واریت کے دلداد ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے بیانات سننے چاہیے تاکہ آپ کی اس مرض کا علاج بہترین طرح سے ہو سکے۔ امید ہے آپ کے سوال کا انداز بھی اچھا تھا اور میرے جواب کا انداز بھی بہت اچھا تھا، اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو میسج میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ اس تک الحمدللہ ہو چکا ہوگا۔ نجم گوندل صاحب ہیں، کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا نعلین مبارک مسجد میں کعبہ شریف اور روضہ رسول اور قرآن کریم سے بھی اونچا لگانا ٹھیک ہے؟ بھائی نجم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہے، نعلین مبارک کا نقش بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن جو نعلین مبارک کا درجہ ہے وہ نعلین کی تصویر کا بھی اس میں تھوڑا فرق سمجھیں۔ آپ نعلین مبارک کی تصویر قرآن کریم کے اوپر لگا دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نعلین مبارک کی تصویر حدیث پاک کے اوپر چپکا دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نعلین مبارک کی تصویر آپ قرآن کریم کے اوپر جا کر اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو عقیدت ہے تو نعلین مبارک کا نقش اپنے پاس سیو کر کے اپنی جیب میں، اپنے خاص بٹوے میں، اپنی کتاب میں رکھ دیجئے، لیکن آپ اس طرح اس کے تبرکات کے معاملات میں چلے جائیں تو حضور علیہ السلام کی نعلین اور چیزیں، جو نقش آپ نے اپنے پاس سیو کیا ہوا وہ نقش اور چیز ہے، تو نقش کا درجہ وہ نہیں رہتا جو اصل کا رہتا ہے۔ اس لیے اصل نعلین مبارک حضور پاک علیہ السلام کی نعلین تو بہت بڑی بات ہے، اس نعلین کے نیچے جو چمڑا لگا، جو تمغہ آیا، اس کی تو بہت بڑی بات ہے۔ اس تمغے کے نیچے جو مٹی کے ذرات آئے وہ کروڑوں عبدالواحد قریشیوں سے عبدالواحد قریشی افضل ہے۔ بابا وہ ہماری
आंख का सुरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक के तमगे के नीचे आने वाले मट्टी के जर्रात। लेकिन वो जूती मुबारक और रसूलुल्लाह की नालैन मुबारक की बात है, जो आपने अपनी तरफ से अपने कंप्यूटर से तस्वीर छाप के अपने पास रख ली है, ये आप कुरान के ऊपर रख दें, इधर लगा दें, उधर, ये मुनासिब काम नहीं है। इन कामों से आप खुद बचिए। बाज़ चीजें अकीदत में गुलूफ तक पहुंच जाती हैं, तो अकीदत रखें, गुलूफ न करें। गुलूफ कहते हैं क्रॉस ऑफ द बाउंड्री, आपने इस्लामी हुदूद और इस्लामी अक़दार को भी क्रॉस कर लिया है, तो लिहाजा ये काम आपके लिए जायज़ नहीं होगा। आप इन कुयूदात और इन मामलात को अपने सामने रख के चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। मोहम्मद इरफान इंडिया से पूछते हैं कि नमाज अदा करते वक्त मस्जिद की सामने जगह पे रखी हुई चीज़ जैसे बटवा वगैरह, मोबाइल, घड़ी हो और ये सामने से कोई चुरा के ले जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई इरफान, आपको तो वही हाल है कि जूती आगे रख के नमाज पढ़ूंगा तो नमाज नहीं होगी और जूती पीछे रखूंगा तो फिर जूती नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा फ़र्क आप अपने पास रखिए। आपको किसने कहा आप बटवा और मोबाइल निकाल कर उधर सामने जाकर रख दें? किसने आपको कहा? और अगर आपके जहन में ये बात है कि बटवे और मोबाइल में तस्वीर मौजूद है तो नमाज नहीं होगी, बाबा छुपे हुए हैं, बंद हैं, आपको किसने कहा नहीं होगी? तो नमाज तो हो जाएगी। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा इनसे बचने का खौफ है तो ऐसी बुरी तस्वीरें और मोबाइल में आप और बटवे में न रखें ना, थोड़ा पाक कर लें उसको। जब आपका मन ये बात मान रहा है कि ए मुसीबत मेरी की चीज़ पई खड़ोती है तो मैं इसको दरमियान से निकाल दूँ, तो फिर आप वैसे निकाल दें, आप डिलीट फरमा दें और अपने मोबाइल को पाक कर लें। लेकिन आपने सामने रख के नमाज पढ़ रहे हैं, गाड़ी की चाबी पड़ी हुई है, आपका बटवा पड़ा हुआ है और आपकी मोबाइल पड़े हुए और एक बंदा आए उठा कर लेकर जा रहा है, तो अब दो बातें हैं। तकवा के आले दर्जा पर अमल करो और बिल्कुल जाने दो, आप नमाज पढ़ते रहें। लेकिन बहुत कम मैं नारेटिव में भी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो बेहतर है कि अगर वो चोर है तो आपको नमाज तोड़ देनी चाहिए और चोर को पकड़ लेना चाहिए, ताकि आप भी चोरी से बच सकें और मुआशरा भी चोरी से बच सके, और उसको दो चार दरगत बनाते हुए उसको कानून के हवाले कर देना चाहिए। उसको समझ आए कि चोरी कहते किसे। तो इसमें आप सिर्फ ये ना देखें कि मैं सूफी बना हूँ और मैं अपनी नमाज छिकी खड़ोता तो मेरी गरी छिकी खड़ोता है, तो वो भी गाड़ी लेकर कल भाग जाए और आप बैठे हुए हो, ये क्या हो गया जी, वो क्या हो गया। तो इसीलिए आपको इस मौके पर नमाज तोड़ देनी चाहिए कि नमाज आपकी दोबारा हो सकती है, लेकिन चोर को चोरी के साथ आप फिर उसको उसके घर तक पहुंचाएं ताकि उसे समझ आए कि चोरी कहते किसे हैं। मोहम्मद उसामा मुल्तान से पूछते हैं, क्या बीवी अपने शोहर का प्यार से कोई नाम रख सकती है? उसामा, सुन्नत से यह तो साबित है कि शोहर अपनी बीवी का प्यार से निक नेम रखे, लेकिन यह कि बीवी अपने खामंद का प्यार से निक नेम रखे सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन जायज़ है। एक बात ज़हन में रखें कि मुआशरे में जो हमारा जो मशरकी मुआशरा है, इसके कुछ अक़दार हैं। हमारे यहाँ ये तरतीब है कि बीवी अपने शोहर का नाम नहीं लेती। बीवी उसको निके दाबा या इस तरह कोई अच्छे नाम से, कोई इस तरह के मामलात से, छोटे के अब्बू, इस तरह के नाम से वो याद करे, तो ये बेहतर है। नाम लेने पर कोई हराम भी नहीं है कि आप नहीं ले सकते, इज़्ज़त एहतराम की बात है। तो अगर इस तरह खामन बीवी एक दूसरे का नाम लेंगे तो नाम लेने पर मेरे ख्याल में वो इज़्ज़त नहीं रहती जो किसी और लफ्ज़ में इज़्ज़त। मेरे सरताज क्या हाल है, इस तरह के बीवी नाम रखे तो बहुत अच्छा। उसको चाहिए मोहब्बत के अल्फाज बोले, अच्छाई के अल्फाज बोले, वो खामन भी उसके लिए बोले और बीवी भी खामन के लिए बोले, तो बहुत अच्छा है। लेकिन बीवी और खामन एक दूसरे के नाम रखें, प्यार वाले नाम रखें जिससे मोहब्बत बढ़े तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उससे नफरत बढ़ाते रहें, तो नफरत बढ़ाने वाला, बीवी को छेड़ने वाला, यूँ नहीं होना चाहिए। हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम गर्ल फ्रेंड की तो इज्जतें करते हैं और बीवियों पर लतीफ़े सुनाते हैं। ना बाबा, बीवी खामंद को देखकर खुश कर दे, खामंद बीवी को देखकर उसे खुश कर दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग बीवियों से पूछते हैं खुश करने के, लेकिन किसी और मसले में। वो एक बंदा कह रहा था जी, मैंने बीवी को फ़ोन किया, मैसेज किया, SMS, और मैंने उससे पूछा कि मेरे कपड़े तैयार कर लिए हैं, कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, जूती पॉलिश कर ली है? तो कहती अभी उसकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बेगम तुझे खुशखबरी हो, इस दफ़ा मेरी सैलरी और मेरी तनख्वाह में 50,000 रुपये बढ़ रहे हैं, मैं तुझे सोने का सेट लेकर दूंगा 1-2 माह में। तो उसका जवाब है रियली, वाकई आप मुझे लेकर देंगे? तो मैंने उसे लिखा कि मुझे जवाब नहीं चाहिए था, मैं तो देखना चाहता था कि तुझे मैसेज रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो ये चक्कर आप न करें, इन चक्करों से बच जाए तो बेहतर है। मोहम्मद फैसल अरशद हैं,
کراچی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیوشن اسکول اٹینڈ کرتے وقت ہم فرض نماز چھوڑ کے گھر میں ادا کر لیں اگر وہ نہ پڑھنے دے؟ فیصل، اگر آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو باجماعت نماز پڑھنے بھی نہیں دیتا، نماز کے وقت میں نماز پڑھنے بھی نہیں دیتا، فوراً اس ٹیوشن سینٹر کو چھوڑیے اور اس ٹویٹر کو چینج کیجیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی کسی قسم کی کوئی اطاعت جائز نہیں۔ وہ آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا، نماز کا ٹائم بھی نکل گیا، جماعت بھی نہیں پڑھنے دے رہا، ایسا کون سا 30 31 32 مارخان ہے؟ چھوڑیے اس کو، جو دنیا میں صرف یہ علوم جانتا ہے باقی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر وہ آپ کو مسجد نہیں جانے دے رہا، وہیں جگہ پر جماعت کی ترتیب اور اہتمام رکھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، چلو مسجد ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دیں، کیونکہ ایک نماز ہم چھوڑ رہے ہیں امام کی، اس کے استاذ کی وجہ سے وہ نہیں جانے دے رہا، یا مسجد دور ہے یا کچھ اور معاملے، لیکن آپ وہاں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی ترتیب نماز کے ٹائم کے اندر اندر موجود ہے، تو آپ کو بالکل یہ ٹیوشن جاری رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر یوں نہیں ہے تو پھر میں آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ عثمان ملتان سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں غسل میں اگر میں کلی بھول جاؤں، فرض غسل کرتے ہوئے جب کپڑے مجھے پہن لوں اور بعد میں مجھے یاد، کیا لکھا ہے ان کی اردو ہی پتہ نہیں کیسے ہے۔ محمد عثمان ملتان سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب غسل میں کلی کرنا مجھے بھول جائے اور جب کپڑے پہن لوں بعد میں یاد آئے کہ مجھے کلی کرنا تھی اور میں نے نہیں کی، اب میں نے کلی کر لی تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جی بالکل آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ کو اس وقت کلی کرنی چاہیے تھی اور غرارے کرنے چاہیے تھے، آپ کا فرض غسل تھا، لہٰذا آپ نے غسل تو کر لیا اور یہ کام آپ سے بھول گیا، تو آپ نے کوئی نہیں مسئلہ، آپ نے کپڑے وغیرہ پہن لیے ہیں، آپ نے جسم سکھا کر باہر آ گئے ہیں، اب آپ کلی بھی کر سکتے ہیں اگر کلی بھول گئی ہے، اگر آپ نے غرارے کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے نا ناک میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو ناک میں پانی ڈال لیں، اس کے لیے دوبارہ پورے غسل کو لوٹانا اور غسل کو دوبارہ کرنا یہ ضروری نہیں رہتا۔ محمد حارث کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا مرد خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے اور عورتیں شریک ہونا چاہتی ہیں تو پہلے مردوں کی صف ہے، پھر بچوں کی صف ہے، پھر اس کے بعد عورتوں کی صف ہے، تو امام عورت کی اقتداء کی نیت بھی کرے گا اور وہ وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن عورتوں کو مساجد آنے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے نا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ آج کل فتنے کا دور ہے، فتنے کا معاملہ ہے، اس لیے مساجد سے بچیں۔ کوئی بوڑھی خاتون ہو ایسی جو بالکل بزرگ ہو، اس کے لیے آنے کا اور ایک کونے میں مسجد میں نماز پڑھنے کا مسئلے کی گنجائش ہے، لیکن عام طور پہ اگر یوں عورتیں جائیں گی اور خواتین کا مجمع ہوگا اور اکٹھ ہوگا مسجد میں اور جماعت کے لیے، تو دین سے زیادہ فتنے کا ترتیب ہوگی، اس لیے اس سے بچ جائیں۔ محمد جنید ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حاضر ناظر نہیں ہے تو پھر خواب میں کیسے آتے ہیں؟ بھائی جنید، آپ اس آدمی کو کہیے کہ اپنی عقل کو تیز کرنے کے لیے کوئی 2-4 گولیاں، کوئی وظیفے، کوئی نسخے اس کو چاہیے تو کشتے مشتے کھا لے تاکہ اس کا عقل ٹھیک ہو۔ حاضر ناظر کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک بندہ خواب میں آ جاتا ہے، تو خواب میں ایک بندے کے خواب میں آ جاتے رسول اللہ سے حاضر ناظر ثابت ہو جاتے ہیں۔ اے خدا کے بندے، کل میں تیرے خواب میں آ جاؤں، مجھے بھی حاضر ناظر مان لو گے؟ یہ دلیل آپ کو کس نے دی ہے؟ حاضر اور ناظر کا معنی ہے، حاضر معنی موجود اور ناظر معنی نظارہ کرنے والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر موجود ہیں ادھر نظارہ فرما رہے ہیں، وہ مدینہ طیبہ کا روضہ اقدس ہے، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنی ظاہری آیات مبارک میں بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے۔ اگر رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو مکی مدنی صورتوں کا فرق کیوں ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی، مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی، تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، یہ کہاں سے؟ قرآن کریم میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور گھر سے نکل کے آپ باہر آئے اور مؤمنوں کے صفیں بنا رہے تھے، تو گھر سے نکل کر باہر آئے، جب گھر میں تھے تو باہر نہیں تھے، جب باہر تھے تو گھر میں نہیں تھے، تو اس کا تو قرآن کریم نے واضح فرما دیا۔ اب حاضر ناظر کا مطلب تو ہر جگہ حاضر اور ناظر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کائنات میں ہر جگہ اور جسم سے پاک ہے، اللہ پاک کائنات میں ہر جگہ اور جسم سے پاک ہے۔ رب العزت کے لیے تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جسم سے پاک ہونے کے عقیدے کی بنیاد پہ کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے،
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی بات نہیں ہے. خواب میں آنا، تو خواب میں آنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کو لے کر بندہ آگے چل سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، اور اس سعادت کو لے کر بندہ خوش بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جسے خواب میں آؤں تو میں ہی آیا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو بابا وہ خواب کا مسئلہ ہے، اور حقیقت کا مسئلہ اور ہوتا ہے. عقیدوں کو خوابوں کی بنیادوں پہ، کشف کی بنیادوں پہ، کرامات کی بنیادوں پر کبھی استوار نہیں کیا جاتا. حارث بھائی ہیں سوات سے، پوچھتے ہیں جو شخص جرابوں پر مسح کرے کیا اس کی ابتداء میں نماز جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے. جراب پر مسح کرنا اور ہے، موزے پر مسح کرنا اور ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جراب تھی اس پر چمڑا لگا ہوتا تھا، وہ آج کے دور کا موزہ ہے، منعلین والا، مجلدین والا معاملہ. لیکن وہ فقط جوربین نہیں تھے جو ہماری جورب ہے، وہ جورب اور ہوتی تھی. اسی لیے آج کی جرابوں پر جو مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس نے تو گویا پاؤں دھویا ہی نہیں. مبارک علی صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت ڈپریشن اور خوف کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میرے بھائی ڈپریشن اور خوف کا وظیفہ آپ نے جو پوچھنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اچھا کھانا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، خوش فہمی، خوش خوراکی، یہ اپنے ساتھ رکھیے، اپنے آپ کو خوش رکھیے. صرف خوش فہمی میں نہ رکھیے، یعنی خوش فہم بنیے. نمبر 2، اس کے ساتھ سورت لإلاف قریش ہے، یہ جو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اور صبح شام پانی پر پھونک کے پی لیں، یہ آپ کم از کم 41 دن تک ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی ڈپریشن اور خوف کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا